خواتین و حضرات، ہمارا ٹرین کا سفر اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ٹرین، ریل گاڑی، گڈی، یہ سب کچھ جو ہے استعارے ہیں۔ ٹرین استعارہ ہے موت کا بھی اور حیات کا بھی۔ وہ لوگ جو ٹرین میں سوار ہیں ان کے آپ چہرے دیکھیں، ان پر مسرت ہے، اور آئندہ جو منزلیں ان کے سامنے ہیں وہاں تک پہنچنے کی کسک ہے، کیونکہ وہاں ان کے پیارے اور محبوب اور رشتہ دار ان کے انتظار میں ہیں۔ یہ زندگی ہے۔ ادھر ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، ہمارے پاس ٹکٹ ہے اور ون وے ٹکٹ ہے، اور ہم گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم اس گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں گے۔ یہ موت کا استعارہ ہے۔ میری ایک چھوٹی سی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ زندگی ایک ون وے اسٹریٹ ہے۔ یہ زندگی ایک ون وے اسٹریٹ ہے۔ آپ اس میں جا سکتے ہیں، واپس نہیں آ سکتے۔ یہ جو بات میں کر رہا تھا استعاروں کی، تو پچھلے ایک پروگرام میں نے وزیر آباد کے قریب ایک گاؤں ہے لویری والا، جہاں میری خالہ جان رہتی تھی، اس کا تذکرہ کیا تھا۔ تو ایک روز خالہ جان مجھے اپنے ایک عزیز خاتون جو تھی، بوڑھی اماں تھی، ان کے گھر لے گئیں، اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہ بوڑھی اماں جو ہیں وہ چولہے کے آگے بیٹھی ہیں۔ کچے چولہے ہوتے تھے، وہ ہانڈی پکا رہی ہیں کچھ، اور بہت خوش نظر آتی ہیں۔ اور صحن میں ایک نیواڑی پلنگ ہے جس کے اوپر کھیس بچھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر تکیہ ہے، اور تکیے پہ کروشیے کا کام ہے۔ تو خالہ جان نے اماں سے پوچھا اور کہا کہ ماسی، وہ شبیر کا انتظار ہو رہا ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ شبیر کون ہے۔ تو اماں نے بڑے خوش ہو کے کہا، ہاں 4:30 بجے ٹرین نے آنا ہے وزیر آباد کے اسٹیشن میں، 6-7 بجے تک پہنچ جائے گا، گھوڑی پہ آئے گا۔ تو میں نے اس کے لیے یہ پلنگ بھی بچھا دیا ہے، کھانا بنا رہی ہوں جو اس کا فیوریٹ ہے، اور پھر جب وہ آئے گا تو سینی پہ سجا کے یہاں رکھوں گی اور اسے دیکھوں گی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران پنجاب میں بھرتی ہوئی، بلکہ زبردستی کی بھرتی ہوئی نوجوانوں کی، جنہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں جھونک دیا گیا۔ ہماری جنگ ہی نہیں تھی نا، ہم تو بیچارے غلام تھے، اور غلاموں کا کچھ مطلب وہ چارے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں جنگ میں۔ تو اس نوجوان کو بھی بھرتی کر لیا گیا۔ نمبردار وغیرہ بھرتی کرتے تھے کہ اتنے 100 نوجوان آپ دیں، اور اس کے بعد جو جاگیردار تھے وہ کہتے تھے کہ اتنے ہماری طرف سے۔ ان کی جاگیریں اسی لیے قائم ہیں کہ یہ نوجوانوں کو سپلائی کرتے رہے انگریزوں کو، آرمی کے لیے۔ تو وہ جو نوجوان تھا وہ وہاں پہ گیا، برما کے کسی محاذ میں مارا گیا، اور باقاعدہ اس کی اطلاع آئی کہ وہ مارا گیا ہے انگریزوں کی طرف سے، برٹش آرمی کی طرف سے۔ لیکن اس ماں کے پاس بہت ساری کٹنگز تھیں جو اس نے مجھے دکھائیں، انگریزی اخباروں کی تھی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ عجیب و غریب انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کئی لوگوں کو اطلاع ملتی ہے کہ ان کا بیٹا مارا گیا ہے، لیکن وہ زندہ بچ نکلتا ہے، وہ جنگل میں چھپا ہوا تھا۔ تو اس کی ماں یہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا واپس آئے گا۔ سو مچ سو کہ اس کا ایک ساتھی جو تھا سولجر، اس نے بھی آ کے ان کو بتایا کہ وہ میرے ساتھ تھا، اس کے پرخچے اڑ گئے اور اس کی لاش بھی نہیں ملی، وہ مر گیا ہے۔ لیکن ماں یہ یقین نہ کر سکی۔ ان دنوں کراچی سے ایک ٹرین چلتی تھی جس میں فوجی واپس آیا کرتے تھے، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے 4-5 سال بعد کی بات، اور وہ 4:30 بجے وزیر آباد کے اسٹیشن پہ رکتی تھی۔ وہ ماں روزانہ اس کا فیوریٹ کھانا پکاتی تھی، جھاڑو دیتی تھی کچے فرش پہ، وہاں پہ نواڑی پلنگ بچھاتی تھی، چادر بچھاتی تھی، سرانہ رکھتی تھی، اور اس کا انتظار کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس ماں کے لیے ٹرین جو تھی وہ زندگی کا استعارہ بھی تھی اور موت کا بھی۔ خواتین و حضرات، میری عمر کے لوگ شاید جانتے ہوں، 2 چیزیں اس زمانے میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی تھی۔ ایک تو ہوتی تھی جنتری۔ اچھا، یہ ہر سال شائع ہوتی تھی، اور اس میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی تھی، قسمت کا حال ہوتا تھا، حکیموں کے نسخے ہوتے تھے، ستاروں کی کچھ ہوتا تھا، اور مختلف زیورات کے وہ مختلف ڈیزائن ہوتے تھے، کوئی مکسچر سا ہوتا تھا، اور مختلف کمپنیاں جنتریاں چھاپتی تھی، زنجانی جنتری اور پتہ نہیں داتا جنتری، اس قسم کی۔ اور دوسری جو سب سے زیادہ پاپولر کتاب تھی وہ تھی ریلوے ٹائم ٹیبل۔ جی ہاں، ریلوے ٹائم ٹیبل، اور وہ ہر پڑھے لکھے گھر میں ہوتا تھا۔ تو ہمارے خالو جان جو تھے وہ بڑے ذوق و شوق سے ریلوے ٹائم ٹیبل کا مطالعہ کرتے تھے۔ اچھا، وہ بڑے کمپلیکیٹڈ قسم کا تھا، اور وہ ہمیں بتاتے تھے کہ دیکھو یہ ٹرین وہاں سے چلی ہے، اس کا کراس وہاں ہوگا، اور یہ اتنے بجے وہاں پہنچتی ہے،
اور وہاں سے روانہ ہو کے سما سٹا پہ رکے گی. وہ پورا ان کو پورے پاکستان کی ٹرینز کا جو تھا شیڈیول وہ یاد تھا, اور کس ٹائم پہ کون سی ٹرین کہاں رکے گی. وہ آخری عمر تک ٹرینیں ہی ان کے دماغ میں چلتی رہیں. میرا خیال ہے ان دنوں ٹائم ٹیبل نہیں چھپتا, کیونکہ ٹرینوں کے چلنے کا ٹائم ہی نہیں رہا. ایک مرتبہ مجھے ساہیوال جانے کا اتفاق ہوا. ساہیوال شہر میرے دل کے بہت قریب ہے, اس لیے بھی کہ وہاں مجید امجد رہتا تھا, اور وہاں کچھ دوست مجھے ساہیوال ریلوے اسٹیشن پر لے گئے. یہ ان کا کہنا تھا, آپ چیک کر لیجئے کہ ٹیکنیکلٹیز کا مجھے نہیں معلوم, ان کا کہنا تھا کہ یہ ریلوے کا سب سے طویل ترین پلیٹ فارم ہے پورے ایشیا میں, اور آگے پیچھے 3-4 ٹرینیں اس کے رک سکتی ہیں. تو چیک کر کے مجھے بتائیے گا کہ اس میں حقیقت کتنی ہے. تو ساہیوال مجھے مجید امجد کے حوالے سے بہت عزیز. مجید امجد ایک سائیکل پر, میری مانند خود نگر تنہا, یہ سراہی میں پھول نرگس کا, وہ تنہا ہوتے تھے, ان کی سائیکل ہوتی تھی, اور ایسی ایسی لازوال نظمیں انہوں نے لکھی. ایران توران کی نہیں, اس دھرتی کی, اس سرزمین کی. کبھی پنواڑی کے بارے میں لکھتے ہیں, کبھی جاروب کش کے بارے میں لکھتے ہیں, نرگس کے بارے میں تھے جو ایکٹرس تھے, اور فضل محمود کے حوالے سے آٹوگراف, ان کی بک, اپنا وہ جو نظم ہے بہت ہی مشہور ہے. اور ان کا کوئی گروپ نہیں تھا, کوئی رسالہ, کوئی بیکنگ نہیں تھی, لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم, لمحے موجود میں جو بہت بڑے نقاد ہیں, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مجید امجد اردو زبان کا سب سے بڑا نظم گو ہے. تو مجھے وہ اس لیے بھی عزیز ہے کہ وہ اس میں میرے دل کو زبان دی ہے. میں نے کوئی ایسی تحریر نہیں لکھی جس میں کہیں نہ کہیں مجید امجد نہ آ گیا ہو. ایک خاتون تھی شالات, جرمن ٹورسٹ تھی, ہڑپا دیکھنے کے لیے آئی. مجید امجد سے ملاقات ہو گئی اسٹیڈیم ہوٹل میں, اور وہ بہت ہی شرمیلے سے انسان تھے, تو اس کے ساتھ گھومتے پھرتے رہے. اس کے بعد وہ چلی گئی کوئٹے کے راستے. تو انہوں نے وہ لازوال نظم لکھی, میونخ. برف گرتی ہے ساز بجتے ہیں, برف گرتی ہے ساز بجتے ہیں, شہر میونخ میں آج کرسمس ہے. اور وہ کوئٹے تک گئے اس کا پتہ کرنے, کیونکہ وہ ڈیسپریٹ ہو گئے. جب وہ گئی ہے, وہ ایک دفعہ اسے پھر دیکھنا چاہتے تھے, تو انہوں نے ایک کوئٹے تک, اور ریل پہ گئے, ایک نظم لکھی کوئٹے تک. صدیوں سے راہ تکتی ہوئی گھاٹیوں میں تم, ایک لمحہ آ کے ہنس گئے, میں ڈھونڈتا پھرا, اور تم پھر نہ آ سکو گے بتانا تھا مجھے, تم دور جا کے بس گئے, میں ڈھونڈتا پھرا. مجید امجد نے ریل کے سفر کے بارے میں بھی ایک نظم لکھی ہے, اور ان کا مشاہدہ ظاہر ہے بہت تیز تھا. اس کا نام ہی ہے ریل کا سفر. کہتے ہیں کراچی کو جاتی ہوئی ڈاک گاڑی, دھوئیں کے سمندر میں تیرا گاڑی, مسافت کو یوں طے کیے جا رہی ہے, سفر کو گٹا گٹ پیے جا رہی ہے. یہ چٹیل سے میداں, یہ ریتوں کے ٹیلے ہیں جن پر بچھے دوب کے زر تیلے, یہ کپاس کی کھیتیوں کی بہاریں, یہ ڈوڈوں کو چنتی ہوئی گل غداریں, گھنے بن کی پھلواڑیوں کی تگو دو, اور ان پر بگولوں کی زلفوں کے پرتو. اور یہ چلی جاتی ہے یہ صحرا جو نظروں کو برما رہا ہے, میرے ساتھ بھاگا چلا آ رہا ہے. اور آخر میں کہتے ہیں کشش ہے فسوں ہے جانے وہ کیا ہے. یہی ہم اس پروگرام میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریل گاڑی میں کوئی کشش ہے, کوئی فسوں ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں کشش ہے فسوں ہے, نہ جانے وہ کیا ہے جو گاڑی کو کھینچے لیے جا رہا ہے. میرا خطہ نور و رنگ آ گیا ہے, میرا سکھ بھرا دیس جنگ آ گیا. جنگ کے رہنے والے تھے.